بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والمرسلین، اما بعد. ناظرین کرام، عزیز ساتھیوں اور دوستو، وعدہ کے مطابق میں آپ کے سامنے 7 بجے حاضر ہوں، اور آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ زَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے. گھر کو اللہ نے ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے، تو یہ سکون حاصل کرنے کی جگہ ہے گھر. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کے کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور اپنے کوچ کے دن یعنی اس کو لے کے نکلتے ہو، جیسے چمڑے کے خیمے ہیں جنہیں تم بآسانی سفر میں آسانی کے ساتھ اٹھائے ہو، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے تان کر موسم کے حساب سے جو ہے تان کر سو جاتے ہو اور محفوظ کر لیتے ہو. اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی اور ان کی اون اور ان کی روح اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر، صاف طور پر یہ فرما دیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے، اور گھر میں سکون حاصل کرنے کے لیے، رہنے کے لیے بنایا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں گھر دیا ہے تو ہم اس گھر میں ٹھہریں، اس گھر میں اگر ہیں تو اس گھر کی نعمت کو سمجھیں. آج اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ اس سے پوچھئے کہ وہ نعمت جو چھنی ہوئی ہے، جو آج ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، جو آج ادھر ادھر پل کے نیچے اور جو ہے کہیں جہاں سرکار نے انتظام کر دیا وہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس گھر ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے گھر میں نہیں ہیں. تو ان سے پوچھئے کہ اور جو انسان اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا گھر، اس میں بھی اس وقت موجودہ صورت حال میں وہ رہ نہیں سکتا ہے، پریشان حال ہے. تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے اور گھر میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے. تو سکون حاصل کرنے کی جگہ گھر ہے، اور چوپائے بنائے جس سے مختلف طریقے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اللہ نے کہا کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی بنائی ہیں جو آپ کے لیے سایہ کا کام دیتا ہے، جیسے درخت کا سایہ ہے، ٹھیک ہے، گھر کا سایہ ہے، پہاڑ کا سایہ ہے، یا اور کوئی ایسی چیز جس سے آپ سایہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ پیدا کرنے والا، بنانے والا اس سائے کو کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور اللہ ہی نے تمہارے لیے جو ہے کرتے بنائے ہیں جنہیں تم گرمی سے بچاؤ کے لیے پہنتے ہو، تمہیں لڑائی کے وقت وہ کام آتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اون اور روئی کے کرتے جو عام دنوں میں ہم پہنتے ہیں اور آتے ہیں، یا اسی طرح سے لوہے کی زرہیں ہیں جو خود ہیں، جو لڑائی اور جنگوں میں کام آتی ہیں. اللہ نے ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان نعمتوں میں سے سب سے اہم نعمت جو اللہ نے ذکر کی ہے وہ کہ جس کے نیچے آپ سایہ حاصل کرتے ہیں، جس کے نیچے آپ رہتے ہیں، جو گھر ہے، جو اللہ نے آپ کو سکون کی جگہ بنایا ہے. اللہ نے اس لیے فرمایا کہ مقام پر فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پھر بھی اگر یہ منہ موڑے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان پر تبلیغ کریں، آپ ان کو بتائیں یعرفون نعمت اللہ لکم ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی نعمتیں جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ یہ تو اس کے باوجود بھی انکار کرتا آدمی۔ اللہ نے کہا ان میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو ناشکرے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ یعنی اس بات کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ساری صلاحیتیں رکھتے ہوئے نعمتیں پیدا کرنے والا اور ان کو استعمال میں لانے والے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر بھی اللہ کا انکار کرتا آدمی، ناشکری کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، دوسروں کو معبود بنا لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہے کہ ہم ان سی چیزوں کو سمجھیں کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے کہا ان تعدوا نعمت، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے بعد کہا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک یہ انسان بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کو جو گننے کے لیے اس کی اعداد و شمار سے عاجز ہیں ہم کہ ہم نعمتوں کو گن سکیں، شمار کر سکیں۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں اگر ان نعمتوں کو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا میں مزید تمہیں دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ہماری نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، تو اللہ نے کیا کہا ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام فرمایا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے غافل رہتے ہیں اکثر لوگ، اور وہ کیا ہے الصحت والفراغ، صحت و تندرستی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ اس میں غافل رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت الہی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ زمین کی آباد کاری اور اصلاح کے لیے ہم تمام چیزوں کو صرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ سورہ نحل میں فرمایا اللہ نے تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے، تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے بالکل نابلد پیدا کیا، کچھ نہیں جانتے تھے تم جب پیدا ہوئے، اور اللہ نے کہا کہ اس نے تمہارے لیے کان بنایا، آنکھیں بنائی، دل بنا دیے تاکہ تم شکر گزار بنو، شکر کرو۔ اب تصور کریں اللہ تعالیٰ نے آنکھ جیسی نعمت عطا کی ہے، کان جیسی نعمت عطا کی ہے، زبان جیسی نعمت عطا کی ہے، ہاتھ پیر سب کچھ درست و صاف ستھرے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور پورے جسم کے اعضاء و جوارح تندرست ہیں، ہم کھاتے اور پیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے موبائل چلاتے ہیں، ٹی وی استعمال کرتے ہیں، اخبارات سنتے ہیں، بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جس گھر میں بیٹھے ہو، آج جس گھر میں قید کر دیے گئے ہو، آج جن گھروں میں تمہیں اندر کر دیا گیا ہے کہ باہر نکلو گے تو لاٹھی پڑے گا، ڈنڈا پڑے گا یا جرمانہ لگے گا، آج ان گھروں میں بیٹھ کر کے اس گھر کا شکریہ اگر تم ادا کرو تو اس گھر کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے آج بہت سارے اخوان، بہت سارے بھائی، آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں اپنے ملکوں میں، جو گھر ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے ہیں، ادھر ادھر روڈوں پر بھٹکتے پھر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، اس پل کے نیچے، اس پل کے نیچے، اس خیمے میں، اس خیمے میں، اس سرکار کے اس جو ٹین شرٹ کے گھروں میں قید ہیں، بند ہیں، ساری جگہوں پر وہ لوگ موجود ہیں، گھر ہونے کے باوجود اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے گھر میں ہمیں رکھا ہے اور ہم باصحت ہیں، تندرست ہیں، اللہ کی ساری دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اسی لیے اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں مزید دے گا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم جتنی بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے، ہر ایک چیز ہمارے لیے
نعمت ہے، نعمت عطا کرنے والے سے آپ محبت کیجئے، نعمتوں کی نوازش پر اللہ تعالیٰ کے لیے انکساری کیجئے، عاجزی اختیار کیجئے، ہر اعتبار سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس کے فضل و کرم سے جو ہمیں ملی ہے ہم اس کے احسان مند ہیں، اور اسی طرح سے بندے کا اللہ تعالیٰ پر جو حق ہے اس کو بجا لائے، عبادت کے ذریعے سے، شکر کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے نعمتوں پر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائیں، انہیں اللہ کا فقیر و محتاج بن کر کے رہیں، نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو اللہ کی جو ہے ان تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں یقیناً ہمارے لیے باعث خیر ہوگا، باعث برکت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اضافہ کرے گا۔ آج صورتحال جو دنیا میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کو چھوتا نہیں ہے، انسان سے دور بھاگتا ہے، باپ بیٹے سے بھاگتا ہے، بیٹا باپ سے بھاگتا ہے، مصافحہ اور سلام تک نہیں کرتا ہے، مر گیا تو اس کے جنازے کو نہیں لے سکتا ہے، لے جا کے قبرستان میں دفنا نہیں سکتا ہے، میت موجود ہے، جنازہ پڑھنے والے موجود نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اللہ نے ساری نعمتیں آپ کو عطا کر رکھی ہیں، اللہ نے آپ کو تمام تر بیماریوں سے پاک تر رکھا ہے، پاک صاف ستھرے ہیں آپ، اس سے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا کرے گا۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ اقامت دین کی ثابت قدمی اور ان کے ذریعے سے آدمی جو اللہ نے عطا کی ہے فرائض اور واجبات کو ادا کرے، مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایسا شخص جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے ان میں وہ کامیاب ہے، جو اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھے تو انشاءاللہ العالمین اس کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوگا۔ نعمتوں کی وجہ سے کبھی بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کے نعمت سے مالا مال کیا ہے تو کبھی بھی اس کے دل میں وسوسہ نہیں آنا چاہیے، اللہ کی طرف سے کبھی اس کے دل میں یہ بات نہ آئے اللہ نے مجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے تو ہم کیوں دوسروں پر خرچ کریں، اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمیں ضرورت نہیں کہ کسی کے سامنے ہم جو ہے عاجزی کریں اور انکساری کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے ذریعے سے آپ تکبر و غرور میں مبتلا نہ ہو۔ ان نعمتوں کی وجہ سے آپ دوسروں پر آپ کو فوقیت ضرور حاصل ہو سکتی ہے، لیکن وہ ذات جس نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے اس سے آپ اوپر نہیں جا سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اس لیے آپ دوسروں کی قدر کرنا جانیں۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دی ہے، دولت دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تمام جسمی اعضاء و جوارح آپ کے تندرست ہیں تو آپ اللہ کا شکر بجا لائیں اور یہ یقین مانیں کہ اگر یہ اس میں سے ایک پارٹ بھی خراب ہو جائے، ایک سانس اگر آپ کی رکنے لگے، ایک ذرہ برابر بھی اونچی نیچی ہو جائے یہ چیز تو آپ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، انسان کے سامنے موت نظر آتی ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کی جانب جب خط لکھا گیا تو کہا کہ نعمت عطا کرنے والے کا لوگوں پر کم از کم یہ حق تو ضرور بنتا ہے کہ اس کی نعمت کو معصیت الہی کے راستے میں استعمال نہ کی جائے۔ اللہ نے اگر آپ کو نعمت دی ہے تو آپ اللہ کی معصیت میں اس نعمت کا استعمال نہ کریں۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، آنکھ جیسی بیش بہا قیمت جو اتنی عظیم نعمت ہے آپ اس کو غلط چیز میں استعمال کریں، غلط چیز کے دیکھنے میں استعمال کریں۔ کان دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ کسی کی غیبت سنیں، کسی کی چغلخوری سنیں، کسی کی بات پر کان لگا کر کے آپ سنیں کہ کیا کہہ رہا ہے، وسوسہ میں آپ نہ پڑیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے تو آپ تصور کریں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے اور سچے دین پر رکھے۔ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کو معصیت الہی میں نہ صرف کریں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے تو صدقہ کریں، خیرات کریں، یتیموں مسکینوں بیواؤں پر خرچ کریں، لوگوں پر خرچ کریں۔ ضرورت ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے تو آپ ان کو کھانا کھلائیں، نہ کہ آپ اپنے پیسے کو غلط جگہ استعمال کریں۔ غلط جگہ کا مطلب ہے سود میں استعمال کریں، شراب نوشی میں استعمال کریں، بیڑی سگریٹ میں استعمال کریں،
ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری غلط جگہیں ہیں جہاں انسان اپنی نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی مال کو غلط جگہوں پر صرف کرتا ہے. اس لیے نعمت جن کو ملی ہے ان کو کم سے کم یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو معصیت الہی میں صرف نہ کریں، استعمال نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، چونکہ یہ ضروری ہے کہ جس ذات نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے وہی ذات ہے جو ایک دن آپ کی نعمت کو چھین سکتا ہے. اس لیے اس ذات سے محبت کرو تاکہ اس نعمت میں اللہ تعالیٰ آپ مزید اضافہ کرے اور بڑھوتری کرے. نعمتوں کی سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ قرآن و سنت سے انکار، بدعات و خرافات میں مبتلا ہونا، یعنی قرآن و سنت سے انکار، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. اسلام انکار کی صورت میں کسی بھی نعمت کا شکر جو ہے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ قرآن و سنت کا انکار کرتے ہیں، اگر آپ بدعات و خرافات میں ملوث ہیں، اگر آپ اپنے مال کو کرتے ہیں، تو یہ یقین جانیے کہ آپ کے لیے وہ نعمت جو نعمت الہی ہے وہ سود مند کے بجائے عذاب ثابت ہو سکتی ہے، خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے آپ اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے سورہ آل عمران وغیرہ میں، فرمایا اللہ نے سورہ نساء میں ایک جگہ، سورہ مائدہ میں ایک مقام پر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو ایمان سے انکار کر دے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے. شکر گزاری جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں حاصل کرنے میں جو ہے کامیاب ترین اصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ نے کہا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو قریب بدلہ دے گا. تو اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو بہترین بدلہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی. پر سورہ ال عمران میں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. فرمایا اللہ نے جو دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے دنیا ہی میں بدلہ دے دیتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بدلہ مل جائے مجھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً ان لوگوں کو جو دنیا میں بدلہ چاہتے ہیں ہم ان کو دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے تو ہم اسے اخروی بدلہ دیتے ہیں، آخرت میں بدلہ دیں گے، اور ان قریب ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے. تو کون دنیا میں ایسا شخص ہے جو چاہے گا کہ میں دنیا میں بدلہ مل جائے اور آخرت میں نہ ملے؟ ہر آدمی چاہے گا کہ دنیا میں بھی ملے، آخرت میں بھی ملے. اس لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی ہے کہ آپ جب بھی دعا مانگیں تو کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ بھلائی کے ساتھ ہمیں دنیا بھی عطا کر اور بھلائی کے ساتھ ہمیں آخرت بھی عطا کر. تو آپ ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھلائی کے ساتھ دنیا عطا کرے، اور جو نعمت اللہ نے دی ہے اس پر آپ شکریہ ادا کریں. شکر کرنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو کوئی چیز عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ اس پر شکریہ ادا کریں گے تو یہ آپ کے لیے عیب ہوگا، یا اسی طرح سے آپ کے لیے جو ہے بہت خراب بات ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے. اللہ نے اگر آپ کو کوئی چیز سے نوازا ہے تو شکریہ ادا کریں، اس پہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا، رسولوں کا، اللہ کے مومن بندوں کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جن لوگوں کو یہ چیزیں عطا کی ان لوگوں نے شکریہ ادا کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لمبی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے، فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں اور آپ کے قدم سوج جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ پیوستہ تمام لغزشیں، تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی لغزش نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا آپ نے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی جیسی ہستی جن کے اللہ نے تمام لغزشوں کو مستقبل میں اور ماضی میں سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام اللیل کرتے تھے اور شکر گزاری کرتے تھے. اور حضرت عائشہ کے جواب میں کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
آج اللہ نے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، لیکن ہم ایک نعمت کا بھی اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے بھائی آپ کو ملیں گے جو کبھی بھی زبان پر الحمدللہ نہیں کہتے ہیں، اللہ کا شکر نہیں کہتے، کبھی نہیں کہتے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تو ہی خالق ہے، اللہ تو ہی معبود ہے۔ انسان اس بات کو اگر تصور کر لے اور سوچ لے تو یقیناً اس کو ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، چونکہ اللہ ہی نے ساری چیزیں عطا کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن کریم میں فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ تو کم ہی لوگ جو شکر گزاری کرتے ہیں، اس لیے یہ بات واضح ہے اور قرآن میں اللہ نے صف کہہ دیا ہے۔ تو آپ اگرچہ کم لوگ ہیں شکر گزاری کرنے والے، تو آپ ان کم لوگوں میں سے ہو جائیے، آپ شکر گزاری کریے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ بجا لائیے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ شکریہ ادا کرے۔ جو شخص دائمی ہمیشہ شکر گزاری کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید عنایت فرمائے گا۔ جو شخص صراط مستقیم پر گامزن رہے، اسے اللہ تعالیٰ مزید عزتوں سے نوازے گا، اور جو معصیت سے اطاعت میں آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات ابتری سے بہتری میں بدل دیتا ہے۔ اگر معصیت چھوڑ کر کے اطاعت کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مزید حالات کو بدل دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، سامعین کرام، ایسے شکر گزار بنو جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خیرات برساتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں اللہ تعالیٰ کا ایک مقولہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرنے والے میری مجلس کے حقدار ہیں، میرا شکر کرنے والے میری طرف سے زیادہ خیرات کے مستحق ہیں، میری اطاعت گزار ہی میرے ہاں باعزت ہیں، نافرمان لوگوں کو میں کبھی بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، چنانچہ اگر گناہ گار توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، اگر توبہ نہ کریں تو اللہ نے کہا میں ان کا طبیب ہوں، میں انہیں مصائب سے دوچار کرتا ہوں تاکہ وہ توبہ کر لیں، پاک صاف ہو جائیں، استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ تو اللہ نے اگر انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے، تو اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں، رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ یقین جانیے توبہ اور استغفار سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مشکلاتیں آسان ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انسان ہمیشہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار پڑھے۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، اللہ کی طرف نہیں پلٹے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ مزید آپ مصیبت میں پڑ سکتے ہیں، مزید بیماریاں بڑھ سکتی ہیں، مزید اموات بڑھ سکتی ہیں، مزید لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ آپ نے ایمان کو سدھار لیں، آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، توبہ کریں، اگر معصیت و نافرمانی کا کام ہو رہا ہے تو اس کو فوراً بند کریں اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ ان بیماریوں سے، ان وباؤں اور بلاؤں سے نجات پائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفید نصیحتوں میں سے ایک بہت بڑی نصیحت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے تم ہر نماز کے بعد جب بھی سلام پھیرو تو کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تیرا ذکر، تیرا شکر اور اچھی طرح تیری عبادت کے لیے میری مدد فرما۔ تو یہ دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت معاذ۔ اللہ کے رسول نے ان کو سکھلایا کہ سلام پھیرو تو یہ دعا ضرور پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ اپنے ذکر پر میری مدد فرما، اور وہ حسن عبادتی کا، اور اچھی طریقے سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگیں، طلب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر کرنے پر فائدہ جو ہے شکر کرنے والے کا ہی ہوتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی نعمتوں پر، اللہ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی اور دی ہیں، اگر آپ ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور آپ اس پر شکریہ بجا لاتے ہیں، اگر آپ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس پر شکریہ بجا لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو شکریہ بجا لائے گا
اسی کا فائدہ ہوگا، کسی غیر کا اور کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور جبکہ شکر کی ادائیگی سے غفلت پر نقصان ہی نقصان ہے، اور جو شخص غافل ہوتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا اور جو شکر کرے تو اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریف کا مستحق ہے. تو انسان اگر اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے اور فائدہ اسی کا ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. آج اللہ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، کھانا پانی دیا ہے، گھر ہے، مکان ہے، ہوا ہے. اسی طرح سے اللہ نے اس دین اسلام جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، قرآن جیسی جو ہے کتاب سے نوازا ہے. اسی طرح سے اللہ نے ہمیں کھانا دی ہے، پانی دیا ہے، اسی طرح سے سواری ہے، اسی طرح سے خوشگوار موسم ہے. اللہ نے ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، اپنے گھر میں صحت اور تندرستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موجود ہیں، آرام سے 2 وقت کی روٹی کھاتے اور پیتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بہت نعمتیں ہیں جس کو آپ شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ گھر میں رہ کر کے نماز کی پابندی نہ کریں، صدقات و خیرات نہ کریں، اس کے باوجود آپ غریبوں اور مسکینوں کا دیکھ ریکھ نہ کریں، اس کے باوجود اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں، اس کے باوجود اگر آپ اپنے بچوں کا حق ادا نہ کریں، اپنے بیوی کا حق ادا نہ کریں، اپنے پڑوسی کا حق ادا نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا خسارے والا انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آج گھر میں رہتے ہوئے آپ کے لیے تمام ذمہ داریاں ہیں کہ آپ شکریہ کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا خیال کریں. اس لیے شکریہ ادا کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. شکر الہی ادا کرتے ہوئے انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر وان تشکروا یرضه لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے. یعنی اگر تم انکار کرتے ہو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا تو اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا ہے. اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے. آج چاہے جیسے زندگی گزار لو، آج چاہے جیسے دنیا میں رہ لو، اللہ تعالیٰ تمام حالات سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا انہو علیم بذات الصدور. اس لیے آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اگر شکریہ ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے. اگر ناشکری کرتے ہو، کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے اللہ نے نعمتیں دی ہے تو اس کا شکریہ بجا لاؤ. یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے. انسان جتنی بھی اللہ کی عبادت کر لے، ریاضت کر لے، کسی بھی شکر میں، کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کا کم حق و شکریہ ادا نہیں کر سکتا. چاہے جتنی عبادت کر لے، چاہے جتنی ریاضت کر لے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. پھر بھی فرائض کی ادائیگی کرے اور ممنوعات سے دور رہے. اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کام کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے روکا اس سے رک جائے. اور یہ بھی بات سمجھ لے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو خسارہ پانے والوں میں سے ہوتا. اسی طرح اپنی کمی و کوتاہی پر انسان استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد اور کامیابی کے لیے دعا کرے، کثرت سے میں مشغول رہے، کیونکہ ذکر کرنے سے انسان کا مقام بلند ہو جاتا ہے، برتر ہو جاتا ہے اور ایک اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے عزیز ساتھیوں اور دوستو، ہم اللہ کی عبادت ضرور کرتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا میں بھی، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے عزیز ساتھیوں، رحمت کی امید لگا کے بیٹھو. اللہ تعالیٰ نا امیدی کو برداشت نہیں کرتا، نا امیدی کو پسند نہیں کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رحابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ اللہ کے رسول فرماتے، رب تقبل توبتی وَأَجِبْ دعوتی، اللہ کے رسول فرماتے وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي۔ فرمایا اللہ کے رسول نے بار بار یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا، ذکر کرنے والا بنا دے، تجھ سے زیادہ بہت زیادہ ڈرنے والا بنا دے، تیری اطاعت کرنے والا بنا دے، تیرے لیے مر مٹنے والا بنا دے، اور تیری ہی طرف رجوع کرنے والا، انابت اللہ، توبہ کرنے والا اللہ بنا دے۔ میرے پروردگار میری توبہ قبول فرما لے، میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعا کو قبول فرما لے، میری حجت ثابت کر دے، میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو سیدھی اور سچی کر دے، اور میرے سینے سے کینہ نکال کر باہر کر دے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں، اللہ اس بات کی توفیق دے کہ ہم زیادہ شکر گزار بن جائیں۔ اگر ہمیں عربی عبارت نہیں یاد ہے، اگر ہم عربی میں دعا نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اپنی زبان میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی نہیں یاد ہے تو آپ کیسے آپ دعا کریں، آپ اپنی زبان میں دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کو سمجھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق کی زبان کو سمجھتا ہے، اس لیے کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کیسے دعا مانگوں۔ آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور یہ دعا بہت ہی اہم ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت کہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، یا اللہ صبح کے وقت جو بھی نعمت مجھے یا تیری مخلوق میں سے کسی کو ملی ہے تو وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یقیناً ساری نعمتوں کا دینے والا صبح ہو شام ہو کبھی بھی ہو اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کے مخلوق کے ذریعے سے آپ تک وہ بات یا تک وہ نعمت پہنچی ہے، اور اسی طرح سے رات کو اگر اسے نہ مل سکا تو اسے مل جائے گا۔ جو شخص شام کے وقت کہے اللہم ما امسا بی من نعمت او بحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، یا اللہ شام کے وقت جو بھی نعمت مجھے تیری مخلوق میں سے کسی کو ملی ہے تو وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو دن میں اسے جو نہ مل سکا وہ اسے مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام تر نعمتوں کی قدر کریں جو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں عطا کر رکھی ہیں اور دے رکھی ہیں۔ اگر ان نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو سخت پکڑ کرے گا اور عذاب میں داخل کر دے گا۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عنایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عبادت، ذکر کرو، اذکار کرو، عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر جانتا ہے کہ تم کس حال میں ہو اور کیا کر رہے ہو۔ امن و امان، صحت و تندرستی، روزی اور روٹی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سنن ترمذی کی وہ روایت جو بہت واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا کہ سلمہ بن عبداللہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصبح منکم، جس شخص اس حال میں کیا کہ وہ امن و امان میں رہا، معافن فی جسدہ، اور عندہ قوت یوم، اور اس کے اہل و عیال امان میں رہے، خود بھی امن و امان میں رہا، صبح سویرے اٹھا اس کے اہل و عیال بھی امن و امان میں رہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ کا جسم ہر بیماریوں سے محفوظ بھی ہے، کوئی بھی بیماری کوئی بھی پریشانی آپ کے پاس نہیں ہے، فَكَأَنَّمَتْ حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی بھی ہے، تو گویا کہ اس نے دنیا کو پا لیا اور حاصل کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں اس حالات میں اس وقت انسان کے پاس یہ 3-4 چیزیں اگر موجود ہیں تو بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ امن و امان یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اگر معاشرے سے امن و امان ختم ہو جائے، اگر معاشرے سے یہ امن و امان نیست و نابود ہو جائے تو کس قدر پریشان لوگ رہتے ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں۔ آج بھی جس معاشرے میں جس جگہ مسائل سے لوگ دوچار ہیں، امن و امان نہیں ہے، وہاں کس قدر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر امن و امان کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس
آپ اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر والے ہیں، اگر وہ بھی امن و امان میں ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ نہیں منڈلا رہا ہے، کوئی دشمن اسی طرح سے کوئی بھی چیز آپ کے سامنے نہیں ہے کہ آپ پریشانی میں لاحق ہو سکتے ہیں، تو بہت بڑی نعمت آپ کو اللہ تعالی نے عطا کر رکھی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کا جسم ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہے، آپ کو آج کل جو بیماری پھیلی ہوئی ہے کورونا، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نمونیا سے، بخار سے، کھانسی سے، نزلہ سے، زکام سے، سر درد سے، اسی طرح سے آپ شوگر سے، بلڈ پریشر سے، یا اسی طرح سے یورک ایسڈ سے، اسی طرح سے اور بہت ساری بیماریاں جو عام ہیں اور لوگوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کا جسم ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہے تو یقین جانیے بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے۔ آج دنیا کا ہر آدمی، آپ دیکھیں 100 میں 80 لوگ ایسے ملیں گے جو دواؤں پر چلتے ہیں، ایسے لوگ ملیں گے پوری کی پوری تنخواہ دواؤں میں چلی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کتنے ایسے لوگ ملیں گے جن کی آدھی تنخواہ دوا میں جاتی ہے، کسی کی 70% دوا میں جاتی ہے، کسی کی 90% دوا میں جاتی ہے۔ آدمی کے کھانے خرچے پہ اتنا نہیں پریشانی ہوتی ہے جتنا دوا اور علاج سے آدمی پریشان لیتا ہے۔ کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کے والدین بیمار ہے، کوئی خود بذات خود بیمار ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی اور بیمار کسی پکڑے ہوئے ہے، کوئی کورونا وائرس سے متاثر ہو گیا تو کوارنٹین میں چلا گیا، اسی طرح سے اسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا، کسی کے کان نہیں، کسی کے آنکھ نہیں، کسی کے دل نہیں، کسی دماغ، یعنی تمام چیزیں یہ بیماریاں ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں سے آپ محفوظ ہیں، اللہ نے آپ کو صحیح سالم رکھا ہے، آپ اس کے باوجود اگر اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کریں، اس کے باوجود آپ نماز کی پابندی نہ کریں، 2 رکعت کھڑے ہو کر کے شکرانہ نہ ادا کر سکیں، آپ فرض نماز کی ادائیگی نہ کر سکیں، موقع ملے تو آپ نوافل کا اہتمام نہ کر سکیں، قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بدقسمت اور بدبخت انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تمام نعمتیں ہونے کے باوجود، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہونے کے باوجود ان تمام چیزوں سے دور ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے پاس ایک دن کی روزی بھی ہے۔ اللہ اکبر! آج لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آج لوگ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں سے ایک بار کھانا پاتے ہیں۔ آپ تصور کریں، آپ کے گھر میں بچے ہیں، بیوی ہیں، والدین ہیں، آپ خود ہیں، آپ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کھاتے ہیں، شام کھاتے ہیں، ہر قسم کی غذائیں مہیا ہیں، آپ کے پاس آپ کے گھر کے کچن میں کوئی چیز کمی نہیں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود اگر آپ شکریہ ادا نہ کریں، اس کے باوجود اگر اللہ کو یاد نہ کریں، اس کے باوجود اگر آپ دور رہیں دین سے، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا بے وقوف انسان ہے اور بدبخت انسان ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کأنما حیزت لہ الدنیا، اگر کسی کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہے گویا اس نے دنیا کو پا لیا ہے، اور یقیناً دنیا کو پا لیا ہے۔ کھانے کو موجود، صحت و تندرستی موجود، امن و امان موجود، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہے، تو گویا کہ اس کے پاس ساری دنیا موجود ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ حفاظت کرے اور اسی طرح سے شکریہ بجا لائے۔ یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے یہ حفاظت مانگتی ہے کہ آپ حفاظت کریں، اور حفاظت کے متقاضی بھی ہے۔ آپ کو 2 واقعہ سناتا ہوں۔ عرب کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جن کا نام علی البدر ہے۔ علی البدر کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا تو ایک افغانی کو دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہا ہے۔ میں نے اسے رونے کی وجہ پوچھی لیکن وہ بتا نہ سکا، رو رو کر کے ہچکیاں بندھ گئیں لیکن وہ بتا نہ سکا۔ جب تھوڑا اس کو سکون ہوا، اطمینان ہوا، تو اس ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے رونے کی وجہ پھر جا کے پوچھی، ارے بھائی کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیوں ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں؟ آنسو پوچھتے ہوئے اس آدمی نے، اس افغانی نے کہا، کچرے دان کی طرف، بلدیہ کے ڈبے کی طرف جہاں آپ کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں دیکھتا ہوں کہ اس کوڑے کے ڈبے میں چاول، گوشت، سبزیاں، پھل، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پڑی ہوئی ہیں، کھانے کی تمام چیزیں صحیح سالم ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں بلدیہ اور کچڑے کے ڈبے میں ڈال دی گئی ہیں۔ اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے، اس نعمت کی طرف اشارہ کر کے کہتا، ہمارے ملک افغانستان میں بھی کسی زمانے میں بڑی خوشحالی تھی،
کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، کوئی بھی پریشانی نہیں تھی۔ اس دور میں بھی ہم جو کھانا بچ جاتا تھا اسے پھینک دیتے تھے، اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، بلدیہ کے ڈبے میں ڈال دیتے تھے۔ آج ہمیں اس کی سزا ملی ہے کہ ہمارے ملک میں، افغانستان میں 30 سال سے جنگ چل رہا ہے اور لوگ ایک ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، خوراک کو ترس رہے ہیں۔ اس کی سزا مل رہی ہے کہ آج ہم جنگ جو ہے کہ درپے ہیں اور لڑائی و جھگڑا ہو رہی ہے اور ہم امن و امان میں نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں۔ ایک شخص اور اپنے واقعے کو بیان کرتا ہے، حلفیہ کہتا ہے کہ میں کسی زمانے میں صومالیہ گیا، وہاں کے عجائب گھر میں صومالیہ کے علماء کرام کا فتویٰ دیکھا۔ فتویٰ 120 سال پرانا ہے۔ فتوے میں لکھا تھا کہ صومالیہ کے لوگوں کے لیے یہ بات جائز ہے، صومالیہ کے لوگوں کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ نجد یعنی ریاض اور اس کے اطراف کا علاقہ جو نجد کہلاتا ہے کہ لوگوں کو اپنی زکوٰۃ دیا کریں، کیونکہ یہاں کے مسلمان انتہائی غریب ہیں اور ان کے یہاں مستقل طور پر قحط سالی ہوتی ہے۔ یہ فتویٰ صومالیہ میں لگا ہوا تھا، وہاں کے عجائب گھر میں۔ سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں ایک معمر شخص کا کہنا ہے کہ تیل کی دولت سے پہلے پہلے ہمارے ملک میں بڑی فقر و فاقہ تھی۔ اس وقت صومالیہ میں امیر ملک شمار کیا جاتا تھا، صومالیہ امیر ممالک میں شمار ہوتا تھا۔ دیگر لوگوں کی طرح سے صومالیہ میں بھی لوگ کمانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس وقت صومالیہ کے لوگ بھی بچا ہوا کھانا کوڑے دان میں ڈال دیا کرتے تھے۔ آج صومالیہ کا حال یہ ہے کہ وہاں کے بچے بھی کھانے کو ترس رہے ہیں، وہاں بھی لوگ روٹی روزی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور آج پوری دنیا میں دیکھیں تو صومالیہ کے لوگ کس قدر ضعیف ہیں، کمزور ہیں اور کھانے کے لیے کس طرح وہ ترس رہے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہم اس کی حفاظت کریں، اس کی نگرانی کریں۔ اگر یہ نعمت گھر سے چلی گئی تو واپس نہیں آ سکتی ہے، اس لیے اگر آپ کے گھر میں کھانا بچتا ہے تو آپ اس کو کوڑے دان میں مت پھینکیں، اس کو فریج میں رکھیں، گرمائیں، پھر کھائیں۔ اگر آپ یہ پھینکتے رہیں گے تو ایک دن یہ نعمت چلی جائے گی، اور اگر گھر سے نعمت چلی گئی تو یقیناً آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے ہیں اور یقیناً وہ آپ کے پاس واپس نہیں آ سکتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں چاہے کہ ہم اس کا شکریہ بجا لائیں، اور وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اور جن نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نعمتوں کو شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو بھی جو ہے ان تمام نعمتوں سے نوازا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نواز دے، اور اسی طرح سے جو لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھانا کھلائے، اور اسی طرح سے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سالم ان کے مقام اور ان کے گھروں تک پہنچا دے۔ ہم تمام بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں جو ہماری ویڈیو کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ یہ ویڈیو آپ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی بتائیں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ کل آپ کو پھر اسی وقت 7 بجے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو قرآن و سنت کا پابند بنائیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔